السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو مسٹیریس ورلڈ یوٹیوب چینل۔ میری سلسٹے بدقسمت پراسرار بحری جہاز 1861 میں جب یہ بحری جہاز بن کر تیار ہوا تو اس کا نام دی ایمیزون رکھ دیا گیا۔ بدنصیبی شروع دن سے ہی اس ایمیزون کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1862 میں جب یہ جہاز اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو ایک حادثے کا شکار ہوا اور اسے خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ سفر سے واپسی پر جب اسے مرمت کیا جا رہا تھا تو اسے آگ لگ گئی۔ اسی طرح کے کچھ اور واقعات بعد میں بھی رونما ہوئے۔ آخر تنگ آ کر دی ایمیزون کو بیچ دیا گیا اور اس کا نام تبدیل کر کے میری سلسٹے رکھ دیا گیا۔ نئے مالک کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب میری سلسٹے کو سمندر میں لنگر انداز کرنے کے لیے ملاح نہ ملا، کیونکہ ملاحوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میری سلسٹے ایک بدقسمت بحری جہاز ہے۔ آخر بڑی مشکل سے ملاحوں کو راضی کیا گیا اور جہاز کا کپتان بینجامن برگس کو مقرر کیا۔ 4 نومبر 1872 کو میری سلسٹے جب نیو یارک سے اٹلی کو روانہ ہوا تو جہاز پر کچی شراب کے 1700 ڈرم لدے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 8 ملاح اور کپتان کی بیوی سارا اور ان کی 2 سالہ بیٹی صوفیہ بھی جہاز پر سوار تھے۔ روانگی کے وقت موسم خاصا خوشگوار تھا اور اچھے سفر کی امید کی جا رہی تھی۔ میری سلسٹے اپنے رستے میں پڑنے والے ایک بندرگاہ ازورز پر پہنچا تو اس وقت تک کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا تھا، مگر جو ہی میری سلسٹے نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ طوفانی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی، اگرچہ یہ برجر جیسے تجربہ کار کپتان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہ تھی۔ 5 نومبر کو موسم کی تبدیلی اور جہاز کے اٹلانٹک پہنچ جانے کے متعلق لاگ بک میں بتایا گیا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو لاگ بک میں درج کی گئی۔ لاگ بک ایک ایسی کاپی کو کہتے ہیں جس میں بحری جہاز کا کپتان سفر میں پیش آنے والے دن بھر کی اہم باتیں درج کرتا ہے۔ 10 دن بعد 5 دسمبر کو ایک اور بحری جہاز ڈی گریشیا کے کپتان مور ہاؤس نے دور افق پر ایک سیاہ دھبہ دیکھا۔ جلد ہی اس نے پہچان لیا کہ وہ کوئی اور بحری جہاز نہیں بلکہ میری سلسٹے ہی ہے۔ جب ڈی گریشیا میری سلسٹے کے قریب آیا تو کپتان مور ہاؤس نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور میری سلسٹے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ جہاز حرکت نہیں کر رہا۔ اسے جہاز پر زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ملاح جب جہاز کے قریب پہنچے تو انہیں جہاز کی بیرونی دیوار پر میری سلسٹے لکھا ہوا نظر آیا۔ جہاز پر مکمل خاموشی طاری تھی، مگر کسی قسم کی گڑبڑ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جہاز کے عرصے پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ جہاز پر موجود امدادی کشتیوں میں سے ایک کشتی غائب تھی۔ عرصے سے ہو کر جب وہ جہاز کے اندرونی حصے میں پہنچے تو کئی حیرانیاں ان کی منتظر تھیں۔ کپتان کے کمرے میں انہوں نے دیکھا ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح سالم موجود اور کپتان کے میز پر ناشتے کی ٹرے سجی ہے۔ اس میں ابلا ہوا انڈا اس طرح کاٹ کر رکھا ہوا ہے جس طرح ابھی کوئی ناشتہ کرنے آ بیٹھے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ فوراً اپنے جہاز کی طرف لوٹے تاکہ کپتان کو اس عجیب و غریب صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ جب کپتان مور ہاؤس کو ساری بات کا علم ہوا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جہاز پر سوار
تمام افراد طوفان کی وجہ سے جہاز کو چھوڑ کر جان بچا کر نکل گئے، مگر تینوں ملاح اس بات سے متفق نہیں تھے کیونکہ انہوں نے جہاز پر طوفان کے کوئی آثار نہیں دیکھے۔ اس پر کپتان نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جہاز پر موجود ملاحوں میں سے کچھ نے بغاوت کر کے جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ملاحوں کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو باقی افراد جہاز کو اس طرح چھوڑ کر کیوں جاتے اور جہاز پر ضرور خون خرابے کے آثار پائے جاتے۔ اس سے زیادہ پراسرار بات کیا ہو سکتی تھی کہ جہاز 10 دنوں تک بغیر کسی ملاح کے اپنے مقررہ راستے پر چل رہا تھا۔ یہ بات کپتان برگس کے لاگ بک سے معلوم کیونکہ لاگ بک میں آخری تحریر 25 نومبر کی تھی، جبکہ کپتان مور ہاؤس نے اسے 5 دسمبر کو ڈھونڈا۔ اتنے دنوں تک بغیر کسی ملاح یا ڈرائیور کے جہاز کا سمندر میں صحیح سلامت اپنے سفر پر رہنا نہایت حیرت انگیز۔ تفتیشی عملہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آخر کوئی نہ کوئی تو جہاز پر ہوگا جو جہاز کو اتنے دنوں تک چلاتا رہا۔ تو پھر وہ شخص کہاں گیا؟ سوال پھر ابھرا جس کا جواب پہلے کی طرح کسی کے پاس نہ تھا۔ چنانچہ 10 مارچ 1877 کو میری سلسٹے کیس کی سرکاری سطح پر تفتیش بند کر دی گئی۔ ابھی تک غائب ہونے والے امدادی کشتی اور جہاز کے 11 افراد لاپتہ ہیں۔ آنے والے 11 برسوں میں میری سلسٹے کو 17 مرتبہ فروخت کیا گیا۔ آخر اپنی زندگی کے 23ویں سال بحرے کیریبین میں سفر کرتے ہوئے ایک چٹان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس طرح یہ پراسرار بحری جہاز اپنے پراسرار واقعات سے انسانوں کو حیرت میں ڈال کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ 1872 میں اس جہاز سے مسافر کا یوں غائب ہو جانا دنیا کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ تھا جس نے ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ابھی تک اس کا صحیح حل نہیں مل سکا، مگر ممکن ہے آنے والے چند برسوں میں نئی تحقیقات اس بھید کا صحیح حل سامنے لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اردو مسٹیریس ورلڈ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔